الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے۔ میراث طبقہ اولیٰ کی ہم تطبیقی مثالیں کر رہے ہیں اور مسئلہ نمبر 995 پہ گفتگو پہنچی ہے۔ کل کے ایک مسئلہ میں جو حاجب کی بات آئی تھی وہاں پہ اخوہ کا لفظ تھا، مسئلہ نمبر 993، ٹھیک ہے، جو حاجب عن رد کی بحث تھی کہ رد سے حاجب بنتے ہیں یا نہیں بنتے، تو وہاں پہ لفظ اخوہ لکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک سوال اٹھا تھا کہ کیا یہاں پہ اخوہ سے مراد فقط بھائی ہیں یا وہی جو حاجب کے مطابق جو ہیں وہ بہنیں بھی اندر کہیں شامل ہیں، 4 بہنیں بھی ہوں۔ تو یہاں پہ پھر جو خلاصہ نکلا سید خوئی رحمہ کو دیکھ کر باقی کا کہ یہاں پہ مراد وہی حاجب ہی ہیں، یعنی اخوہ کے اندر بہنیں بھی کیا شامل ہیں، اور اخوہ کا لفظ جیسے کل آپ کہہ رہے تھے مشترک طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کیا مشترک کی استعمال ہو رہا ہے، جزاک اللہ۔ تو لہٰذا یہاں پہ یعنی شارٹ کٹ تعبیر وہی استعمال کریں حاجب کی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ حاجب آپ کیا کہیں گے، حاجب عن رد کی تعبیر استعمال کریں گے کہ یہ رد سے حاجب بنتے ہیں یا نہیں بنتے، جبکہ جو گزشتہ بحث میں تعبیر استعمال ہوتی تھی وہ حاجب عن الثلث، ٹھیک ہے۔ تو حاجب کی 2 قسمیں ہوں گی، حاجب عن الثلث اور حاجب عن الرد، ٹھیک ہے۔ حاجب عن الرد کی بحث کا بات یہ ہے کہ جب سدس مل رہا ہو، والدہ کو جب سدس مل رہا ہو تو پھر حاجب عن الرد کی بحث آتی ہے، اور یہ بحث خاص ہے والدین اور بنت وحدہ کے ساتھ جو آگے بھی انشاءاللہ آئے گی۔ اچھا ہاں، وہ تو حل ہو گیا تھا نا کہ منفردین کی تعبیر جو ہے نا کبھی استعمال ہوتی ہے بائیوں کے مقابلے میں، جیسے بنت منفردہ کہیں تو یہ بائی کے مقابلے میں بھی ہے اور والدین کے مقابلے میں بھی، اور کبھی کیا فقط والدین کے مقابلے میں ہوگی کہ جب بھائی بہنیں موجود ہوں وہاں پہ لفظ منفردہ جب استعمال کریں گے تو وہ کس کے مقابلے میں ہو جائیں گی، والدین کے مقابلے میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مبحث سے نکل کے مبحث میں یہ چیز حل ہوئی تھی ہمارے پاس۔ اچھا، آج کا جو مسئلہ نمبر ہے 995 ہے، تو گفتگو ادھر ہی چل رہی ہے ہماری کہ والدین کی الگ گفتگو ہوگی تطبیق کی، اور دوسرے میں ہماری گفتگو فقط جو اولاد کی تھی وہ بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو گفتگو مخلوط کی ہے، یعنی والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، اس طرح کے مکس اپ جتنی صورتیں بنتی ہیں اس کے اوپر کیا یہ گفتگو جاری ہے تطبیقی مثالوں۔ اچھا، تو آج کی جو مثال ہے وہ یوں بنے گی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ احد الابوین، احد الابوین کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، موضوع گفتگو احد الابوین، اور ادھر کیا ہے بنت واحدہ، ٹھیک ہے جی، یہ موضوع مسئلہ ہے۔ احد الابوین کیا مطلب کہ ایک بندہ فوت ہوا تو یا اس کے والد زندہ ہیں یا اس کی کیا ہے والدہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ کیا ہے بنت واحدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ 2 مسئلوں کو اکٹھا وہ چھیڑ رہے ہیں کہ والد ہوں یا والدہ ہوں دونوں کا فرض کتنا بنے گا، سوال یہاں پہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ بنت واحدہ کو تو واضح ہے کہ ایک بیٹی ہے تو اس کا کیا بنتا ہے 1/2 بنتا ہے۔ احد الابوین میں سے اگر جو ہے وہ اب ہے ہمارے پاس، والد ہے یا کیا ہے ہے، تو اگر والد ہوا تو اس کا کتنا بنتا ہے، والد کے بھی 1/6 بنتا ہے کیونکہ اولاد آ چکی ہے، تو اولاد کے ساتھ والد کا کیا ہوتا ہے فرض ہوتا ہے، تو والد کے بھی کیا بنتا ہے 1/6 بنتا ہے، اور والدہ کا کتنا بنے گا، چونکہ اولاد ہے، اولاد آ چکی ہے تو والدہ کے بھی کیا بنے گا 1/6 ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں سے ہمارے پاس کیا ہے 1 ہیں، 2 نہیں ہیں، 1 ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چاہے والد ہو یا والدہ ہو فرق نہیں پڑے گا، یہاں پہ حساب کتاب کیا ایک ہی جیسا رہے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یوں مثال بناتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوا تو اس کا ایک والد تھا اور ایک اکلوتی بیٹی تھی، تو میراث کیسے تقسیم کریں گے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ والد بھی فرض میں سے ہے اور بیٹی بھی فرض میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دونوں فرض ایسے ہیں کہ دونوں کے اوپر کیا ہوتا ہے رد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب فرض میں ایسے ہوں کہ دونوں کے اوپر رد ہوتا ہو تو وہاں پہ پھر فریضہ جو ہے وہ جو رد کی نسبت ہے اسی کے مطابق کیا نکالتے ہیں۔ ویسے یہاں پہ ہمارے پاس 2 اور 6 ہے نا، 2 اور 6 کا فریضہ کتنا بنتا ہے ہمارے پاس 6 بنتا ہے، لیکن 6 میں سے جو نصف بیٹی کا ہے وہ کتنا بنتا ہے 3 بنتا ہے، اور والد یا والدہ کا کیا بنے گا 1 بنے گا، تو یہ ٹوٹل کیا ہو جاتے ہیں 4 ہو جاتے ہیں۔ تو اس 4 کو ہم کیا کہتے ہیں نسبت و رد کہتے ہیں نا، کہ جو 6 میں سے 2 بچ گئے تھے اس کو اسی کی نسبت سے ہم نے کیا ہے تقسیم کرنا ہے، تو لہٰذا ہم فریضہ بھی کیا ہے اسی حساب سے بنا لیں گے،
ٹھیک ہے، روایات میں بھی ایسے شارٹ کٹ بیان ہوا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ فریضہ آپ کیا رکھیں گے؟ ہاں، تو آپ ٹوٹل مارک کے کتنے حصے کریں گے جی؟ 4 کریں گے. اور 4 میں سے عربی تعبیر کیا ہوگی؟ ثلاثۃ ارباع. ٹھیک ہے جی، 4 میں سے جو 3 ہیں وہ کس کے ہو جائیں گے؟ بیٹی کے ہو جائیں گے. اور ایک کیا ہے؟ ماں کا ہو جائے گا اگر وہ والد ہے، تو پھر ایک کیا والد کا ہو جائے گا. تو یہ 4 کیا نکلے گا یہاں پہ مال کے حصے ہوں گے. 4 کیا بنے گا؟ فریضہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک مثال یہ ہوگی. اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ایسے اذا اجتمع احد الابوین مع البنت الواحدۃ، ابوین میں سے ایک، ماں باپ میں سے ایک جمع ہو جائے مع البنت الواحدہ، ایک بیٹی کے ساتھ، لا غیر، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ منفردہ کی تعبیر کی بجائے لا غیر لے آئیں. ٹھیک ہے. کان لاحد الابوین الربع فرضا وردا، تو ابوین میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ربع ہو جائے گا. 4 میں سے ایک حصہ ہو جائے گا. یہ جو 4 میں سے ایک حصہ مل رہا ہے، اس کے اندر فرض بھی آ چکا ہے اور رد بھی آ چکا ہے، کیونکہ یہ 4 حصے ہم نے کیا بنایا ہے؟ نسبت رد کے اعتبار سے بنا لیے نا. تو اسی کے اندر فرض بھی آ گیا، اسی کے اندر رد بھی آ گیا. تو لہٰذا جو ہے وہ 4 میں سے جو ربع ہے، چوتھا حصہ ہے، وہ والد یا والدہ کو مل جائے گا. اور یہ کیسے ملے گا؟ فرضاً و ردن. والباقی، اور باقی 3 حصے بچ گئے، وہ کس کو مل جائیں گے؟ للبنت، بیٹی کو مل جائیں گے. اور کذالک کی تعبیر آ گئی، یعنی وہ بھی کیسے ملیں گے؟ فرضاً اور ردن. یعنی یہ جو 3 ہم نے نکالے ہیں، اس کے اندر بھی فرض بھی موجود ہے اور اسی کے اندر کیا ہے؟ رد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہی مثال رہے گی. اس کے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے اگلی میں؟ ادھر ہاں کیا چیز؟ ہاں ہاں، 4 میں سے ایک والد کو ملا. 4 میں سے ایک نکالیں، کتنے بنتے ہیں؟ 3 بنتے ہیں. ایک والد کو ملا. ہاں، یعنی انہوں نے یہاں پہ ڈائریکٹ نتیجہ دیا ہے، تقسیم نہیں دی. ڈائریکٹ نتیجہ جو امام صادق سے ہم دیتے تھے سیدھا وہی والا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں واضح. انشاءاللہ یہ بحث ختم ہو تو میں کچھ روایات میں لے کر آؤں گا، اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ چیز مزید کیا نکھر کے سامنے آئے گی کہ شارٹ کٹ کا نظام جو ہے نا وہاں سے چلے. اچھا، تو ابھی ہم مثال میں کیا چینجنگ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بنت کی بجائے کیا ہے؟ بنتان. 2 بیٹی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا فریضہ کتنا بنتا ہے؟ ثلثان بنتا ہے، 2/3. ٹھیک ہے جی، 2/3 بن گیا. اب جو ہے وہ مال کے کتنے حصے کریں گے؟ پہلے تو 4 کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ابھی کتنے کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. 2 بیٹے. 5 کیوں کریں گے؟ 5 کیوں کریں گے؟ دیکھیں 3 اور 6 میں سے ویسے فریضہ کیا بنتا ہے؟ 6 بنتا ہے. 6 میں سے 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے. 6 میں سے 2/3 4. اور 6 میں سے 1 کتنا بنتا ہے؟ 1 سدس، یعنی وہ 1 ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، 4 اور کیا ہو گیا؟ 5 ہو گیا. تو اسی نسبت سے ہم نے نسبت رد کے اعتبار سے، کیونکہ جو ایک بچہ ہے نا اس کو رد بھی دونوں پہ کرنا ہے نا، یعنی بنتان کے اوپر بھی رد ہونا ہے، ان کے اوپر بھی رد ہونا ہے. تو اسی نسبت رد سے ہم نے حصہ نکالنا ہے. تو 4 اور 1 5 ہیں، تو ہم اس سے بھی کتنے بنائیں گے؟ شروع سے 5 بنا دیں گے. اور 5 حصے بنا کے ہم کیا کہیں گے کہ 5 میں سے 4 جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دیں، وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے. اور ایک کیا ہے؟ وہ ماں یا باپ میں سے دے لیں گے. تو یہ 5 حصے نکالنے کا سمجھ آ گیا فلسفہ؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اسی کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا اجْتَمَعَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنتَيْنِ فَمَا زَادَ. ٹھیک ہے، بنتان فما زادہ تعبیر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ فصاعدن. 2 یا 2 سے زیادہ چلی جائیں، جتنے بھی چلی جائیں ان کا فرض کیا ہے؟ 2/3 ہی رہنا ہے. ثلث 2 ثلث رہنے ہیں. اچھا، لا غیر. ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں ہے. کان لہ الخمس خمس. کان لہ الخمس، کس کے لیے لہو کی ضمیر جا رہی ہے؟ احد الابوین. تو احد الابوین کے لیے خمس ہو جائے گا. خمس یعنی 5واں حصہ ہو جائے گا. اور یہ 5واں فرضاً اور ردن ہوگا، اس کے اندر فرض بھی اور ردن بھی ہے. والباقی، اور جو باقی بچے گا کتنا بچے گا؟ باقی 4 بن جائے. خمس کا 1 نکالیں تو باقی 4 بچ جاتے ہیں. تو 4 کس کے لیے ہو جائے گا؟ للبنتین. اگر 2 بیٹی ہیں تو 2 کا ہو جائے گا، اگر 2 سے زیادہ بناتے ہیں تو ان سب کا ہو جائے گا. بالفرض والرد، یہ جو بیٹیوں کو مل رہا ہے یہ بھی فرض بھی مل رہا ہے اور رد بھی مل رہا ہے، یہ دونوں اکٹھے آ جائیں گے. اور تقسیم کیسے کریں گے؟ کیونکہ فقط بیٹیاں ہیں تو یقسم بینہن بالسویہ. تو یہ جو باقی 4 ملیں گے وہ ان کے درمیان کیا ہیں؟ برابر تقسیم ہو جائیں گے.
4 बेटियों को दे, एक माँ को दे देंगे, एक बार पीछे एक रह जाए, एक बचे, एक को अब रद्द करना है। रतन भी तो माँ को भी तो मिलना नहीं, क्या चीज़ रद्द? रतन हाँ, रद्दन माँ को मिल जाए ना। फिर उसमें नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं, एक ही हिसाब एक ही रहता है। उस दिन हमने किया था हिसाब, मसलन 6 लाख की हम मिसाल ले लेते हैं ना, ठीक है जी। अभी 6 लाख के हमने क्या है 5 हिस्से किए ना, 6 लाख के 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा कितना बनता है? 1,20,000 बनता है ना, ठीक है। अब 1,20,000 हम किसको दे रहे हैं? वालदा को दे रहे हैं, ठीक है। और 1,20,000 निकालें 6 लाख में से, बाकी कितने बच जाते हैं? 480 बन जाते हैं, 480। और 480 किसका निकल रहा है हमारे पास? वो बेटियों का, ठीक है। अब यही 6 वाला आपका काम कर लेते हैं, ठीक है। हम ये काम करते नहीं, हम 6 लाख 6 हिस्से बनाते हैं, ठीक है जी। 6 लाख में से बेटियों को कितना दिया हमने? 2 सुलुस देना है ना, 4 लाख देना है। अभी 480 है, देखें 80 कहाँ से आते हैं। 6 लाख में से बेटियों को कितना दे दिया हमने? 4 लाख दे दिया। और 6 लाख में से वालदा को कितना दे दिया? 1 लाख दे दिया। पीछे क्या 1 लाख रह गया ना, वाज़े 4 इधर गया, 1 इधर आया, 1 लाख रह गया। अब उस 1 लाख के हमने कितने हिस्से करने हैं? रद्द करना है ना, दोनों की रद्द करना है। उस 1 लाख के हमने 5 हिस्से करने हैं, ठीक है। 1 लाख के जब 5 हिस्से करेंगे तो 5 हिस्से में से एक हिस्सा कितना आएगा? 20 अलग का आएगा ना। तो 20 क्या है वालदा को दे देंगे, 1 में से 5वां, तो 1 लाख के साथ 20 जमा करेंगे तो 1 20 हो जाएगा। और 80 पीछे रह जाएंगे, वो उनको दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा। कहाँ नुकसान हो रहा है? पूरा आ रहा है। 5 हिस्से जब बनाए हैं तो हिस्से बड़े बड़े बन गए ना, 6 बनाएंगे तो हिस्से छोटे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसके ऊपर दोबारा गौर करें, ठीक है। नहीं बन रहा, यानी एक ही हिसाब रहता है। अच्छा जी, इसकी तत्वीक हो गई है, हाँ। अच्छा, अब जो है वो बेटियों को ख़त्म करें, बेटों को लेकर आएं, ठीक है जी। तो ये आसान है। उसकी वजह क्या है कि इब्न हो या क्या है इब्नान हो, ठीक है, यूँ लिखेंगे इब्नान हो या क्या है वो इब्न की जमा क्या आती है? अबना हो, ठीक है, अबना हो फसाइदन, हाँ इब्न व अबनान, ठीक है। जितने भी हों इन सब का क्या निकलता है हमारे पास? कराबतन होता है। तो इनका खाता आसान है कि माल में से पहले उनको सुदुस दे देंगे, बाकी जितना बचेगा वो क्या है इनको मिल जाएगा। और ये चूँकि सारे लड़के हैं तो ये आपस में क्या बराबर तकसीम करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इबारत पढ़िएगा, वजतमा अहदुल अबवैन मा इब्न वाहिदिन, वालदैन में से एक जमा हुआ किसके साथ? इब्न के साथ। इब्न क्या एक है, तो कान लहु सुदुस फर्जन, तो वालदैन में से जो एक है, चाहे वालिद है या वालदा है, उसको सुदुस मिलेगा फर्जन। रतन के यहाँ पे बहस ख़त्म हो जाएगी, कराबत में आ गया। वल बाकी, और जो बाकी बच जाएगा वो सारा किसके लिए हो जाएगा? लिल इब्ने, बेटे के लिए हो जाएगा। वजतमा अहदुल अबवैन माल औलाद ज़ुकूर, और अगर आप एक इब्न की बजाय बनाते हैं ज़्यादा कर लें, ठीक है, ज़्यादा औलाद कर लें, यानी अहदुल अबवैन जमा हो जाते हैं माल औलाद ज़ुकूर, औलाद ज़ुकूर के साथ, यानी अबना के साथ, बेटे हो गए। तो वहाँ पर भी सूरत हाल रहेगी कि कान लहु सुदुस फर्जन, तो फिर भी क्या है अहदुल अबवैन, उनको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिल जाएगा। वल बाकी, और बाकी जितना बचेगा वो सारी की सारी औलाद को मिल जाएगा। युक़स्सम बैनल अबना बिस्सविया, बेटे हैं ये सारे के सारे, तो इसके दरमियान क्या है? बराबर तकसीम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगली तीसरी सूरत क्या है? मिक्सअप कर लें, बेटे और बेटियाँ कर लें। तो मिक्सअप में भी क्या चलेगा? कराबत ही चलेगा ना, ठीक है। ये जैसे कराबत है, इधर इब्न करें और इधर क्या करें? बिंत करें, ये दोनों मौजूद हैं, फिर भी क्या कराबतन में जाएगा। फ़कत तकसीम में क्या फ़र्क पड़ेगा कि लिज़्ज़कर मिसलो हज़्ज़िल उन्सयैन हो जाएगा, ठीक है। वलौकान माल इब्न वाहिद, यानी लौकान अहदुल अबवैन माल इब्न वाहिद, पूरी बात यूँ हो जाएगी कि अगर अहदुल अबवैन के हैं एक इब्न के साथ हैं, अविल अबनाए, नहीं अच्छा ये मादरत, ये काना को जो है ना इसम आगे आ रहा है, ठीक है। यानी वलौकान माल इब्न वाहिद अविल अबनाए बिन्तुन और बनातुन, यूँ हो जाएगा, ठीक है। ये ख़बर मुक़द्दम हो जाएगी और जो इसम है वो बिन्तुन और बनातुन आ रहा है बाद में, ठीक है जी। यानी यही जो अभी हमने मिसाल दी, एक इब्न वाली और ज़्यादा क्या बेटों वाली, अगर इनके साथ कौन आ जाए? बेटी और बेटियां आ जाएं, ठीक है, मिक्सअप की सूरत हाल है।
ہاں نہیں کان بن، ہاں کانت پھر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں وہ فاعل ظاہر ہے تو پھر مشکل نہیں ہے، فاعل ظاہر ہو تو رعایت کرنی کی جاتی ہے مذکر مؤنث کی، ٹھیک ہے اچھا کانت ہونا چاہیے. ولو کانت مع الابن الواحد او الابناء بنت او بنات، ٹھیک ہے یہ ناوی آور نے نقطہ نکالا، ٹھیک ہے اگر ابن واحد اور بنات کے ساتھ کیا ہوں، ہاں ممکن ہے لفظ کو رعایت کر رہا ہے، لفظ بنت تو نہیں ہونا، سہم البنت آپ کہہ رہے ہیں، سہم البنت والبنات، کوئی نہ کوئی تقدیر کر کے درست کریں. اچھا اگر ابن واحد اور ابنا کے ساتھ کیا ہوں جی، بنت آ جائے اور کیا آ جائیں، بیٹیاں آ جائیں، یعنی لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی قرابت نہیں رہے گا آخر کار، تو کان لأحد الابوین السدس فرضاً، تو یہاں پہ احد الابوین میں سے ہر ایک کو سدس مل جائے گا، ایک ہے تو وہی سدس ملے گا فرضاً. والباقی اور باقی جو بچے گا یقسم بین الاولاد، وہ تمام اولاد کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، چونکہ یہ مکس اپ ہیں تو لذکر مثل حظ الانثیین کا یہاں پہ قانون چلے گا کہ مذکر کو دو لڑکیوں کا حصہ دے دیں گے، ٹھیک ہو گئے. اچھا جی ابھی تک جو ہے وہ زوج اور زوجہ نہیں آ رہے تھے، ابھی جتنی بھی ہم نے مثالیں کی مخلوط کی، یعنی والدین اولاد کے ساتھ جمع ہوئے ہیں تو اس میں زوج اور زوجوں کو بھی شامل نہیں کیا، ابھی جو تطبیقات شروع ہو رہی ہیں کہ زوج اور زوجوں کو بھی ساتھ کیا کریں گے، شامل کریں گے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ جو پہلی تطبیق ہے وہی احد الابوین ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہم کس کو رکھ رہے ہیں احد الابوین کے ساتھ، احد الابوین کے ساتھ جو ہے وہ وہی بنت واحدہ، اور ساتھ کیا ہے جی انہوں نے تعبیر کیا کہ وہاں پہ وہ احد زوجین، احد زوجین میں سب سے پہلے زوج رکھتے ہیں، شوہر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی واضح. اچھا ادھر کیا آ جائے گا ہمارے پاس وہ 1/6 ہی ہے، بنت واحدہ کے کتنے 1/2، زوج کے کتنے، ہاں جی 1/4 ہے، اولاد موجود ہے تو 1/4 ہے، شوہر کو کیا ملتا ہے 1/4 ملتا ہے، ٹھیک ہے جی 4 2 اور 6 آگے ہمارے پاس. اچھا سارے کے سارے کیا ہیں فرض والے ہیں، اور زوج کیا ہے رد والا نہیں ہے، ٹھیک ہے زوج رد والا نہیں ہے. ایسی جب ہمارے پاس صورتحال ہو نا کہ سارے فروض والے ہوں اور ایک رد والا نہ ہو، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فریضہ بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا، کیونکہ بچے گا تو پھر سوال ہوگا نا رد کا. اگر فریضہ بچتا ہوا تو ہم کیا کہیں گے، سب سے پہلے جس کو رد نہیں ملنا اس کا الگ حساب کر دیں گے، ٹھیک ہے اس کو الگ کر کے بھیج دیں گے، اور باقی جن کو رد ہونا ہے بچا ہوا ان دونوں کو ملا کے کیا کریں گے، الگ کریں گے. ابھی یہاں پہ ہمیں زوج کو الگ کرنا ہے اور ان کا حساب الگ کرنا ہے، یہ پہلے مرحلے پہ طے نہیں ہوگا. پہلے ہم یہ سوال رکھیں گے کہ کیا رد کا یہاں پہ مورد بنے گا یا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے رد کا مورد بنے گا یا نہیں بنے گا، رد کا مورد بنے گا نہیں بنے گا کیا مطلب ہے، یعنی کوئی بچے گا یا نہیں بچے گا، ٹھیک ہے. اب بچے گا یا نہیں بچے گا اس کی میں نے فریضہ نکالیں، پہلے ایسے حساب کا فریضہ نکالیں اکٹھا پھر پتہ چلے گا نا، ٹھیک ہے. اب اس کا فریضہ کیسے نکالنا ہے، ہمارے پاس کیا 3 عدد آ گئے نا، 4 2 اور 6. سب سے پہلے 4 اور 2 کو دیکھیں، یہ تو 2 تو 4 کو پورا تقسیم ہو رہا ہے، یہاں تو ہم کیا لے آئیں گے 4 لے آئیں گے، ٹھیک ہے. ادھر کیا ہے ہمارے پاس 6 ہے، 4 اور 6 میں سے پھر کس کو لینا ہے، یہ تو کیا تھے متداخلان تھے نا، تو اس میں سے 4 کو لے لیا، پھر 4 اور 6 بچ گئے، 4 اور 6 آپس میں کیا ہیں متوافقان ہیں. اب ایک کے نصف کو دوسرے کے ساتھ کیا دے دیں گے، ضرب دے دیں گے، 4 تیا 12، تو فریضہ ہمارے پاس کیا نکلا ہے 12 نکلا ہے، ٹھیک ہو گئی. یہ 12 کی سمجھ آئیے کیسے نکلے، ہاں نہیں سمجھ آئی نا، کیونکہ 4 6 کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتا، لہذا اس کا نام کیا ہے متوافقان. متوافقان میں فریضہ نکالنے کا کیا قانون ہوتا ہے کہ ایک کے نصف کو دوسرے سے ضرب دیتے ہیں، تو 4 کا نصف کیا ہے 2، 2 کو کس سے ضرب دیں گے 6 کے ساتھ، 6 دونے 12. جبکہ یہ عدد کیا تھے متداخلان تھے، یہاں تو ضرب کا قانون ہی نہیں چلے گا نا، جو بڑا ہوگا اس کو لے لیں گے. یہاں پہ جو شروع کے قواعد پڑھے تھے نا وہ سارے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہو گئے. اچھا اب جو ہے وہ فریضہ ہمارے پاس کیا آ گیا 12 آ گیا. اب 12 کی جو ہے وہ ہم تقسیم شروع کرتے ہیں، کیسے جو ہے وہ دینا ہے، دیکھیں گے کہ بچتا ہے یا نہیں بچتا. 12 میں سے 1/4 جو ہے وہ نکالیں، کتنا بنتا ہے 12 میں سے 1/4 3 آئے گا نا،
3 जमा बिंत का 12 में से 6 हो जाएगा, और 1/6 कितना 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 12 माइनस 11 तो 1 हमारे पास क्या है बच रहा है। लिहाजा जो 1 बच रहा है उसने क्या होना है रद्द होना है। ये जो 1 बच रहा है ना इसने रद्द होना है। इसने रद्द किसके ऊपर होना है, बिन्त वाहिदा के ऊपर रद्द होना है और अहदुल बैन के ऊपर रद्द होना है, ज़ौज के ऊपर रद्द नहीं होना। लिहाजा हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे सिस्टम बचने वाला है और ज़ौज के ऊपर रद्द नहीं होने वाला। तो इसका तरीका क्या है कि जी पहले ज़ौज को दे के साइड पे करो, ठीक है, पूरे माल के 4 हिस्से करें, ज़ौज को 1/4 पकड़ा के साइड पे कर दें, और फिर बाद में जो बाकी बच जाए ना बाकी के कितने हिस्से करेंगे जी 6, 2 और 6 है ना, तो बाकी कितने हिस्से करेंगे 6 या 5 या 4, ठीक है, बाकी के 4 करेंगे। उसकी वजह क्या है हम कर लेते हैं, क्योंकि बाकी में असल क्या बनता है 6 बनता है फरीज़ा, क्योंकि 6 में से 1 बेटी को कितने मिलने हैं 3 मिलने हैं, और एक अहदुल बैन को कितना मिलना है 1 मिलना है, ये 4 बन रहे हैं ना। तो इसी निस्बत से हमने फरीज़ा बनाना है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि जो बाकी बचेगा उसके से क्या करेंगे 4 करेंगे। तो 4 में से 3 किसको मिल जाएंगे बेटी को, और रुब यानी कि 1 किसको मिल जाएगा अहदुल बैन को, ठीक है। तो जब ऐसा मसला पेश आएगा तो फ़क़ीह या रवायत में क्या लिखा होगा कि आप माल के जो है वो सबसे पहले शोहर को दे दें, शोहर को देने के बाद माल के 4 हिस्से करें, 4 में से रुब जो है वो अहदुल बैन को और 3 जो है वो बेटी को। ये शर्त तब हम शोहर को देंगे जब कुछ बचे। हाँ ये शर्त तब हम और शोहर को देंगे जब कुछ रद्द के लिए बचे। हाँ, जब रद्द के लिए कुछ बचे तो फिर पहले शोहर को देंगे ना। अगर ना बचे, अगर रद्द के लिए ना बचे नक्स हो जाए फिर तो वहाँ पे रद्द का सवाल ही नहीं होगा ना, वहाँ फिर पहले शोहर को नहीं देंगे, वहाँ पे फिर जिसके ऊपर नक्स आने ना उसको हम एंड पे रखेंगे। ये आगे आ रही है तस्बीह, ठीक है वाज़ेह। अच्छा अब ये यही इबारत पढ़ें कि इज़ा इज्तमा अहदुल अबवैन मा अहद ज़ौजैन, अगर अहदुल अबवैन जो है वो जमा हो जाते हैं अहद ज़ौजैन के साथ, व माहुमा अलबिन्तुल वाहिदा, और इन दोनों के साथ क्या है यानी अहदुल अबवैन और अहदुल ज़ौजैन, इनके साथ क्या है एक बेटी है, तो कान लिज़ौज या रुब, तो अगर वो अहदुल ज़ौजैन में से शोहर है तो उसको पहले रुब दे देंगे, व लिज़ौजत असुमन, अगर वो बीवी है तो उसको क्या दे देंगे सुमन दे देंगे। लेकिन पहले उसको दे दिया, मियाँ बीवी को पहले दे दिया, क्यों दे दिया क्योंकि इनके ऊपर रद्द नहीं होना था ना, पहले दे दिया। व युक़स्समुल बाक़ी, इनको देने के बाद बाकी जो बचेगा ना फिर उसको क्या करना है तकसीम करना है। व युक़स्समुल बाक़ी अरबाअन, और बाकी के कितने हिस्से करने हैं 4 करने हैं। रुबउन लिअहदिल बैन, उनमें से अहदुल बैन को रुब मिल जाएगा, फ़र्ज़न और रद्दन ये मिलेगा, और जो बाकी बचेगा बाकी कितना बचता है 3, तो बाकी क्या है लिल बिन्त बेटी को मिल जाएगा, और वो भी क्या है कज़ालिका यानी फ़र्ज़न व रद्दन हो जाएगा। ठीक हो गई। अच्छा जी, अब यही मिसाल हमारे पास रहेगी, फ़कत इसमें क्या है एक तब्दीली आ रही है कि बिन्त वाहिदा की जगह पे क्या हम लेकर जाने जा रहे हैं बिन्तान। बिन्तान आ गया। बिन्तान के कितने हिस्सा होता है 2 या 2 से ज़्यादा बेटियों का 2/3 होता है। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या ज़ौज का अलग हिसाब करेंगे या नहीं करेंगे, पहले हमें फिर जानना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कुछ बचता है या नहीं बचता, ताकि जो है वो रद्द उसके ऊपर नहीं होता तो उसको पहले दे दें। ठीक है जी, फिर हम दोबारा क्या निकालेंगे, अब 4 और 3 यहाँ पे आ गए, 4 और 3 में से किसको लेना है भाई, हाँ भाई मोहसिन साहब 4 और 3 में से किसको लेना है फरीदा के तौर पे। हाँ 4 के आधे के साथ 4 के आधे से 3 कैसे, 4 और 3 को आपस में ज़रूर दे देंगे। मुतबाजनान का क्या कानून था, मुतबाजनान का आपस में ज़रूर देते थे ना, ऐसे ही था, या बड़े को ले लेते थे उसमें से ज़रब दे देते थे उनको। ठीक है हाँ, मुतबाजनान में क्या करते थे ज़रब देते थे, पक्की बात है। अच्छा देख मुतदाखिलान में तो बड़ा दद लेते हैं, तो इसको ज़रब देनी चाहिए ना, ज़रब देंगे। ठीक है, ज़रब की पर इजमा आ रहा है, अभी आप भी ताकीद कर लें। हाँ क्या कहता है खुलासा आप, नहीं समझ आ रहा है।
چلیں ضرب دے دیں. اچھا 4 تیا 12 ہو گئے. ہاں اچھا ضرب کی بات ہے نا. ہاں ٹھیک ہے ضرب ہے ٹھیک ہے. اچھا 4 اور 3 کو کیا دے دیں گے ضرب دے دیں گے 12 آ جائے گا. ادھر پھر ہمارے پاس کیا تھا 6 آ گیا نا. 6 اور 12 میں سے پھر کیا کریں گے؟ ہاں کیوں 12 کو لے لیں؟ کیونکہ یہ متداخلان ہے. 6 اس کے اوپر پورا تقسیم ہو رہا ہے نا. کیا ہے 12 یعنی ٹوٹل فریض ہمارا کیا بنے گا 12 بنے گا. ٹھیک ہے اب آ جائیں. اچھا یہ مٹ گیا 1/4 2/3. اچھا 12 میں سے شوہر کا کتنا جا رہا ہے جی 3. 2/3 بیٹیوں کتنا جا رہا ہے 8. اور باپ کا کتنا جا رہا ہے 1/6 کتنا ہوتا ہے 12 کا 2. 8 اور 2 10 اور 3 13. ہمارے پاس فریضہ کتنے 12. تو نقص کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس 1 کا آ رہا ہے. اب یعنی مسئلہ رد کا نہیں ہے ہمارے پاس. مسئلہ کیا نقص کا آ گیا. اب نقص کا ہمارے پاس قانون کیا ہے کہ یہ جو ایک کم ہو رہا ہے یہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے کس پہ ڈالنا ہے ان میں سے بنتان پہ نقص ڈالنا ہے. ٹھیک ہے بیٹیوں پہ مسکین ہے. ٹھیک ہے اس پہ ڈالنا ہے نقص. ٹھیک ہے نقص ڈالنے کے پھر کیسے تقسیم ہو گیا کہ نقص ہم ان پہ ڈال رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے بیٹیوں کو ہم آخر پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے آپ کیا شوہر کو دینے اکٹھے حساب ہوگا. اس میں یہ نہیں کہ شوہر کو پہلے دیں گے. شوہر کو 1/4 دیں سب سے پہلے. شوہر کے اوپر تو کبھی نقص نہیں آتا نا. شوہر و والدین کے اوپر نقص نہیں آتا. وہ روایت بھی آپ کو سنائی تھی. اچھا 3 ہو گیا شوہر کا. ابھی آ جائیں والدین والا کتنا ہو گیا 3 اور 2 5 ہو گیا. 12 میں سے 5 نکالیں تو پیچھے کتنا بچتا ہے باقی 7. یہ 7 کیا ہے ہو جائے گا بیٹیوں کا ہو جائے گا. ہاں 7 پہ بیٹیوں برابر تقسیم کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو بیٹیوں کو یہاں پہ کتنا جو ہے وہ نقص ملا. ٹھیک ہے یعنی 12 میں سے ان کا جو ہے وہ بننا تھا 8 بننا تھا. ٹھیک ہے یعنی ہاں یعنی آپ اس کو ایک فقہی زبان میں آپ کہیں کہ 12 کا سدس کتنا ہوتا ہے. 12 کا سدس 2 ہے نا. ٹھیک ہے تو بیٹیوں کو کتنا ملنا تھا 12 میں سے 8 ملنے تھے. ابھی کتنے ملے ان کو 7 ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سدس کا نصف ہے نا نصف سدس یعنی ایک جو ہے وہ بیٹیوں کو کیا نہیں ملا. ٹھیک ہے تو یہاں پہ فقیہ کیا کہے گا. فقیہ یوں تعبیر کرے گا کہ اس میں سے آپ احد الابوین کو سدس دے دیں. زوج کو کیا ہے چوتھا حصہ دے دیں. اور بیٹیوں کو کیا ہے نصف سدس کم کر کے دے دیں. یوں کر کے تعبیر ہے. ٹھیک ہے تو آپ پھر ہم سوچتے رہیں گے نصف سدس کیسے کم ہوا. تو وہ سارے پیچھے کیا ہے یہی حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے اچھا چلیں ہاں جی عبارت کے اوپر آ جائیں. ہاں یہ بات تو واضح ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے ہاں وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا بِنْتَانِ فَمَا زَادَ. مَعَهُمَا سے کیا مراد ہے یعنی احد الابوین اور احد الزوجین. احد الابوین اور احد الزوجین کے ساتھ کیا ہیں 2 بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں. فَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ نَصِيبُهُ الْأَدْنَى. تو احد الزوجین میں سے ان کو کون سا نصیب ملے گا ادنا ملے گا. نصیب ادنا کیسے کہتے ہیں وہ اگر شوہر ہے تو شوہر کا نصیب ادنا کتنا ہے 1/4 ہے کم سے کم نصیب. اور بیوی ہے تو کتنا ہے اس کا 1/8 ہے. ٹھیک ہے فَإِنْ كَانَ زَوْجَةً. اگر وہ بیوی ہوئی تو فَلَهَا الثُّمُنُ. اچھا ابھی بیوی والا ہم نے حساب نہیں کیا. ہاں بیوی والے یہاں پہ کر لیتے ہیں. پہلے یہ شوہر والا ہم کر لیا تھا. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں پھر کر لیتے ہیں. فَإِنْ كَانَ زَوْجَةً. اگر وہ بیوی ہوئی تو فَلَهَا الثُّمُنُ. اس کو کیا دے دیں گے. یہاں پہ وہ نقص کا مسئلہ نہیں آتا نا اس وجہ سے ہم کر لیتے ہیں. اس کو بیوی والوں کو پہلے ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نقص نہیں آیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے 1/8 زوجہ. ہاں جی آپ کیسے نکالیں گے جی 8 اور 3 میں سے کیا کرنا ہے ضرب دے دینا. 8 یا 24 اور ادھر کیا آ گیا ہمارے پاس 6 آ گیا. 6 दूनी 12 24 ہی آئے گا کیونکہ یہ متوافقان ہے. 6 پورا تقسیم 24 ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی 24 آ رہے. اب دیکھیں گے بھی نقص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. 24 میں سے بیوی کو کتنا ملے گا 1/8 8 یا 3 ہو جائے گا. 2/3 24 کا کتنا بنتا ہے 6 اور 12 یعنی 24 کے 3 حصے کریں نا 6 6 6 12 کتنا نہیں 16
8 दूनी 16, 8 3 24, हाँ 16 यानी 24 का सुलुस कितना बनता है? 8 बनता है ना, तो 2 सुलुस कितने मान जाएंगे? 8 दूनी 16, ठीक है 16 हो जाएगा ना, ठीक है। और 1/6 कितना बनता है 24 का? 4, 6 चौको 24, 6 चौको 24 4 बनते हैं ना, 4 हाँ 6 4 4 बनते हैं, ठीक है। 16 और 4 20 और 3 23 हो रहे हैं, यानी एक हमारे पास क्या बच रहा है ना, हाँ एक जब बच रहा है तो उसके ऊपर कानून क्या आएगा? रद्द का आएगा। अब इस एक ने रद्द होना है, बिनतान के ऊपर भी, अहदुल बयान के ऊपर भी, ज़ौजों के ऊपर रद्द नहीं होना। अब जिसके ऊपर रद्द नहीं होना उसको हम क्या करेंगे? पहले देके साइड पे करेंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे? पहले ज़ौजों को देके 1/8 देके साइड पे कर दें। अभी इन दोनों का क्या आपस में हिसाब होना है? 3 और 6 में से किस अदद को लेंगे? 6 को ले लेंगे, ठीक है। अब फरीज़ा हमने निस्बत रद्द के हिसाब से निकालना है, क्योंकि 6 में से बेटियों को कितना मिलना है? 4 मिलना है ना, और वालिद को या वालिदा को कितना मिलना है? 1 मिलना है, 5, ठीक है। तो लिहाजा हम इसकी बजाय जो है वो निस्बत फरीज़ा 5 हिस्से करेंगे। 5 में से हम क्या करेंगे कि खुमुस किसको देंगे? अहदुल अबवैन को, और बाकी जो बच जाएंगे वो बेटियों को दे देंगे, ठीक है। यही आप वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी वलौ कान माहुमा बिनतान फमा ज़ादा फल अहद ज़ौजैन नसीब अदना, तो अहद ज़ौजैन के नसीब अदना हो जाएगा, जो कम से कम नसीब होता है। फ़इन कान ज़ौजतन, अगर वो अहद ज़ौजैन क्या हुई? ज़ौजा हुई, फ़ाला सुमन, तो उसको क्या 8वां हिस्सा मिल जाएगा, पहले उसको 8वां दे दिया। व युक़स्समुल बाक़ी अख़मासन, और बाकी के कितने से करेंगे? 5 करेंगे। खुमुसन लिअहदिल अबवैन, उसमें से 5वां अहदिल अबवैन को मिल जाएगा, और वो कैसे मिल रहा है अहदिल अबवैन को? फ़र्ज़न व रद्दन। व अरबत अख़मास, और अरबत अख़मास यानी 4/5, ठीक है। जो 5 ऐसे किए थे उसमें से 4 किसको मिल जाएंगे? लिल बिनतैन फमा ज़ादा, 2 बेटियों जो उनसे ज़्यादा उनको मिल जाएंगे, वो भी क्या? कज़ालिका, वो भी क्या? फ़र्ज़न और रद्दन मिल जाएंगे। अरबत अख़मास क्या होता है? अरबत अख़मास 5 में से 4, अरबत अख़मास क्या है? 5 में से 4, 5 ऐसे थे ना, खुमुस दे दिया किसको? वालिद को या वालिदा को, तो पीछे क्या है? अरबत अख़मास बचे ना, 4/5, ठीक है। वो इन का ज़ौजन, अभी वो पहली वाली सूरत आ जाए नक्स वाली, ठीक है। अगर वो क्या हुआ जी? अहद ज़ौजैन ज़ौज हुआ, तो ज़ौज का नसीब अदना कितना बनता है? 1/4, तो फ़ला हो रुबो, तो शोहर को 1/4 मिलेगा। वल अहद अबवैन असुदुस, और अहद अबवैन को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। वल बक़िया लिल बिनतैन फ़साइदन, और बाकी क्या है? 2 बेटियों जो 2 से ज़्यादा हैं उनको मिल जाएगा। फ़युरद्दु नक्स अलैहिन्ना, और यहाँ पे नक्स किसके ऊपर आ जाएगा? बेटियों के ऊपर, यानी बाकियों के वो 5 हिस्से या 4 हिस्से हमने बनाई नहीं है, क्योंकि नक्स की बात थी ना, तो वहाँ पे तरतीब से चले हम। पहले हमने ज़ौजा को दे दिया, फिर हमने अबवैन को दे दिया, अबवैन को देने के बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेटियों का हो जाएगा, ठीक है जी। वलौ कान माहुमा इब्नुन वाहिदुन औ मुतअद्दिदुन औ अबनाउन औ बनातुन, वलौ कान माहुमा, माहुमा से क्या मुराद है यहाँ पे? अहदुल अबवैन और अहदुल ज़ौजैन, ठीक है। अभी ये मिसाल हमारी क्या चल रही थी? बिनतान वाली चल रही थी ना, यानी ज़ौजा को साथ रखते थे, ज़ौजा को, ठीक है। ये ज़ौज और ज़ौजा है ये ताबीर, ठीक है। ज़ौज और ज़ौजा को साथ रख रहे थे तो बिनतान लेकर आ रहे थे, एक पहले बेटी रखी फिर 2 रखी, अभी जो है वो यहाँ पे बेटों को रखें, ठीक है। यानी आप क्या कहेंगे कि इस जगह पे आप पहले फ़र्द वाले को रख लेते, अभी आप किसको रखें? आप क़राबत वाले को रखें। क़राबत वाले में बेटा आ जाएगा, बेटे आ जाएंगे, या जो है वो इबन जमा क्या आ जाएगी? बिनत आ जाएगी, ये सारे क्या आ जाएंगे? क़राबत वाले आ जाएंगे। जी दोनों को, इन अहदुल ज़ौजैन और अहदुल अबवैन, जो शुरू से फ़र्ज़ मसला है कि फ़र्ज़ मतलब वही अहदुल अबवैन और अहदुल ज़ौजैन है ना यहाँ पे हमारे पास। तो क़राबत वाले आ गया, 2 फ़र्ज़ वाले आ गए ना, ठीक है। तो इसके फिर तरीक़ाकार क्या होगा? चूँकि 2 जब फ़र्ज़ वाले हैं तो उनमें से एक के ऊपर रद्द नहीं होना, यानी रद्द की आप कहेंगे बात ही नहीं है कि, हाँ रद्द की बात ही नहीं है कि क्यों? क्योंकि जब क़राबत वाला बचेगा तो जो बचेगा वो सारा क़राबत वाले को देना है, वहाँ पे जो बचेगा फ़र्ज़ वाले के ऊपर रद्द की बात ही नहीं आएगी। तो लिहाजा हम इसमें फ़कत और फ़कत हिसाब किसका करेंगे? अहदुल अबवैन का और इनके हिसाब करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है? ज़ौज हुआ, ज़ौजा हुई, तो फिर हमारे पास क्या निज़ाम बन रहा है? 8 और 6 बन रहे हैं ना, 8 और 6, 8 और 6 में से किसको लेंगे?
کس کا ضرب کیا بھائی محسن صاحب؟ یہ دونوں عدد کون سے ہیں؟ متوافقان ہیں، تو ایک کے نصف کو دوسرے کی ضرب دینی ہے. 8 3 کیا ہو گیا؟ 24 ہو گیا. 24 میں سے زوجہ کو کتنا دیں گے؟ 3 ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور ابوین کو کتنا دیں گے؟ 4. 6 چوکا ہاں 1/6، 6 چوکا 24، 4 دیں گے نا، 4 دیں گے، ٹھیک ہے. 4 اور 3 7 ہو گئے. یہ جو 7 ہیں 24 میں سے 7 نکالیں کتنے بچ گئے پیچھے؟ 17 بچ گئے. تو یہ 17 کس کے چلے جائیں گے؟ قرابت والوں کے پاس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور اگر یہاں پہ کیا ہے زوجہ نہ ہوئی، زوج ہوا، پھر یہاں پہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ 4 اور 6 آ جائے گا. 4 اور 6 کا کون سا عدد نکلے گا؟ 6 دو 12، 12 ہو جائے گا. 12 میں سے چوتھا سے کتنا بنتا ہے جی؟ 12 میں سے چوتھا 3. 3 کیا شوہر کو مل جائے گا؟ ہاں نہیں یہ 4 6 پہ کیسے پورا تقسیم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں ہوتا. ہاں بھائی اس میں پیچھے والی پریکٹس نہیں ہوئی پھر پوری، ٹھیک ہے. 3 کس کو مل گئے؟ شوہر کو مل گئے. 12 میں سے چھٹا کتنا بنتا ہے؟ 2. 3 اور 2 کیا ہو گیا؟ 5 ہو گئے. 12 میں سے 5 نکالیں 7. یہ 7 کس کو مل جائے گا؟ قرابت والے کو مل جائے گا، ٹھیک ہے جی. ہاں ہیں بھی زیادہ، بندے بھی زیادہ ہیں. 7 بیٹے ہوں پھر تو کام پورا. باپ سے زیادہ ہاں پھر بیوی کو تھوڑا مل جائے، بیوی کو زیادہ مل جائے گا. 7 اگر بیٹے ہوں، بیٹوں کو تھوڑا مل جائے گا. باپ سے ہی سب زیادہ لے جائے گا. ہاں باپ سے زیادہ لے جائیں گے. یہ تھوڑا باپ سے تھوڑا لے لیں گے، زیادہ ہوں اولاد تھوڑی زیادہ. اچھا عبارت کے اوپر آ جائیں. وَلَوْ كَانَ مَعْهُمَا سے کیا مراد ہم نے لی کہ احد الزوجین اور احد الابوین، ان کے ساتھ کیا ہو؟ ایک بیٹا ہو، او متعدد یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں، او ابناء و بنات یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی قرابت والے ہوں. فَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ نَصِيبُهُ الْأَدْنَىٰ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، تو سب سے پہلے جو ہے احد الزوجین کو اس کا نصیب ادنا دے دیں گے ربع اور ثمن میں سے. وَلِأَحَدِ الْأَبْوَيْنِ اور احد الابوین میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سدس ہو جائے گا. اور باقی جو بچے گا وہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ للبقیہ، جو بچ گئے ان کو کیا مل جائے گا. یہاں پہ صحیح سیسانے نے کیا فریضہ نہیں نکالا، ٹھیک ہے جی، یعنی فریضہ ٹوٹل نکال کے نہیں ہمیں بتایا نا، سیدھا کیا ہے کہ احد الزوجین کو ربع دے دیں یا ثمن دے دیں، اور ان کو کیا دے دیں؟ سدس دے دیں. یعنی یہ اس طرح نکال کے نہیں بتایا کہ 12 حصے بنائے یہ کریں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بنانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں بتایا، بنانے پڑیں گے بہرآخر، ٹھیک ہے. یا یہ نام بھی بنایا تو پورے مال سے پہلے 1/6 اٹھائیں، پھر پورے مال سے 1/8 اٹھائیں، یوں کر کے وہ بھی نظام چل سکتا ہے. باقی جو بچے وہ قرابت والے کو. ومع اختلاف ہے، اور اگر انہی میں اختلاف ہو یعنی مخلوط ہوں، ٹھیک ہے، لڑکے اور لڑکیاں ہوں، تو فلذکر مثل حظ الانثیین. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.